بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ جہان رضا میں قسط نمبر 29 کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج نعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آغاز ہے اور ایک نیا کلام ہے۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت فرماتے ہیں، نہ آسماں کو یوں سرکشیدہ ہونا تھا، حضور خاک مدینہ خمیدہ ہونا تھا۔ مشکل الفاظ کے معنی عرض کرتا ہوں۔ سرکشیدہ، سر بلند، مغرور، حضور بمعنی سامنے، خاک بمعنی مٹی، خمیدہ بمعنی خم کھایا ہوا، ٹیڑھا جھکا ہوا۔ مطلب و تشریح عرض کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، آسمان کو چاہیے تھا کہ وہ پہلے ہی سر نہ اٹھاتا، نہ غرور کرتا، جبکہ اس کے لیے خاک مدینہ کے سامنے جھکنا لکھ دیا گیا تھا۔ معراج کی شب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب آسمانوں پر تشریف لے گئے تو آپ کے نالین مبارک کے تلووں سے خاک مدینہ لگی ہوئی تھی، جو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تشریف لے جانے سے آسمان کے سر پر لگی۔ یا دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیں کہ آسمان نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نالین مبارک سے لگی ہوئی خاک مدینہ کو اپنے سر پر لے لیا، اور یوں اس نے خاک مدینہ کی شان و عظمت اور فضیلت کا اعتراف کیا۔ یا نبی دیکھا یہ رتبہ آپ کی نالین کا، عرش نے چوما ہے تلوا آپ کی نالین کا۔ اس کلام کا اگلا شعر عرض کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر گلوں کو خزاں نہ رسیدہ ہونا تھا، کنارے خار مدینہ دمیدہ ہونا تھا۔ مشکل الفاظ کے معنی عرض کرتا ہوں۔ گلوں بمعنی پھولوں، خزاں بمعنی پت جھڑ کا موسم، زوال، نارسیدہ بمعنی نہ پہنچ سکے، کنارے، دمیدہ بمعنی اگا ہوا۔ مطلب و تشریح عرض کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، پھولوں کو اگر خزاں کے ہاتھوں نقصان پہنچنے کا خوف تھا تو انہیں پہلے سے ہی مدینہ پاک کی خاک میں ہونا چاہیے تھا، تاکہ انہیں کسی قسم کی زیادتی کا خوف لاحق نہ ہوتا، زمانے کے اتار چڑھاؤ کا شکار ہونے سے ہمیشہ محفوظ رہتے۔ اس کلام کا اگلا شعر عرض کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، حضور ان کے خلاف ادب تھی بے تابی، میری امید تجھے آرمیدہ ہونا تھا۔ مشکل الفاظ کے معنی عرض کرتا ہوں۔ خلاف ادب بمعنی ادب کے خلاف، بے تابی بمعنی بے صبری، بے قراری، آرمیدہ بمعنی سکون سے، آرام سے۔ مطلب و تشریح عرض کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، ان کی بارگاہ ناز میں اپنے جذبات پر قابو رکھ، بے صبری کا مظاہرہ نہ کر۔ محبوب کے حضور ایسا کرنا سراسر ادب کے خلاف ہے۔ اے میری امید، تو سکون و اطمینان سے رہ، تیری مطلب برآری ادب سے ہی ممکن ہے۔ اگر کوئی حرکت بے ادبی شمار ہو گئی تو سارا کیا دھرا ضائع ہو جائے گا۔ اس کلام کا اگلا شعر عرض کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، نظارہ خاک مدینہ کا اور تیری آنکھ، نہ اس قدر بھی قمر شوخ دیدہ ہونا تھا۔ مشکل الفاظ کے معنی عرض کرتا ہوں۔ نظارہ بمعنی دیکھنا، نظر آنا، نظر ڈالنا، قدر بمعنی مقدار، اندازے سے، قمر چاند، شوخ گستاخ، تیز بے ادب، دیدہ دکھائی دینا، شوخ دیدہ بے ادب نظر آنے والا۔
بے شرم دکھائی دینے والا۔ مطلب وہ تشریح عرض کرتا ہوں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اے چاند تو کتنا بے ادب اور گستاخ ہے، ایک تو مدینہ پاک کی خاک کا نظارہ کرتا ہے، اور دوسرا یہ کہ اس دوران آنکھ بھی نہیں جھپکاتا، بس ایک نظر ٹکائے دیکھتا چلا جاتا ہے۔ ادب کا تقاضا ہے کہ تو ادھر سے نگاہیں جھکا کر گزرا کر، جس طرح اور مخلوق اس خطہ پاک کا ادب و احترام کرتی ہے، تیرے لیے بھی لازم ہے کہ تو بھی ادب و احترام کو ملحوظ رکھ اور یہاں سے نظریں جھکا کر گزرا کر۔ اس کلام کا اگلا شعر عرض کرتا ہوں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کنارے خاک مدینہ میں راحتیں ملتی، دل خزیں تجھے اشک چکیدہ ہونا تھا۔ مشکل الفاظ کے معنی عرض کرتا ہوں، کنار بمانا کنارے پہلو، راحتیں راحت کی جمع یعنی آرام چین سکھ، خزیں بمانا دکھیارا رنجیدہ، اشک بمانا آنسو، چکیدہ بمانا ٹپکا ہوا۔ مطلب وہ تشریح عرض کرتا ہوں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اے میرے دکھیارے دل، آنسو بہانا تیری قسمت میں لکھا تھا، ورنہ مدینہ کی خاک کنارے تو آرام و سکون تھا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ مدینہ منورہ کی خاک میں بھی شفا ہے، ہر بیماری کا علاج ہے، حتیٰ کہ کوڑ جیسی موذی بیماری کے لیے بھی شفا ہے۔ پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ کسی دل کو مدینہ منورہ کی خاک سے چین و آرام نہ ملتا؟ خاک در تیری جو چہرے پر ملے پھرتے ہیں، کس طرح بھائے نہ اللہ کو صورت ان کی، نہ ہو آرام جس کو سارے زمانے سے، اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے۔ اس کلام کا اگلا شعر عرض کرتا ہوں، پناہ دامن دشت حرم میں چین آتا، نہ صبر دل کو غزال رمیدہ ہونا تھا۔ مشکل الفاظ کے معنی عرض کرتا ہوں، دامن بمانا آنچل، کرتے کا نیچے والا حصہ، دشت بمانا جنگل صحرا، غزال بمانا ہرن کا بچہ، رمیدہ بھاگا ہوا۔ مطلب و تشریح عرض کرتا ہوں، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں جس طرح بھاگے ہوئے ہرن کو کسی پل قرار نہیں ہوتا، اسی طرح سے میرا بے قرار دل بے صبری نہ دکھاتا، مدینہ کے صحرا میں بڑے بے چینوں کو چین آ جاتا ہے۔ ایک میرے بے صبر دل کی بات ہی کیا تھی، وہ بھاگے ہوئے ہرن کی طرح بے قراری کا اظہار نہ کرتا، اسے بھی یقیناً مدینہ کے صحرا کے دامن میں پناہ میسر آ جاتی اور اس کی بے قراریوں کو قرار آ جاتا۔ رحمت کا در کھلا ہے دربار مصطفیٰ میں، بن مانگے مل رہا ہے دربار مصطفیٰ میں، عاصیوں کو در تمہارا مل گیا، بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ مل گیا، فضل رب سے پھر کمی کس بات کی، مل گیا سب کچھ جو طیبہ مل گیا۔ ہر طرف مدینے میں بھیڑ فقیروں کی، ایک دینے والا ہے کل جہاں سوالی، میں ایسے در کا گدا ہوں مجھے کمی کیا ہے، جہاں فقیر بھی سلطان بنائے جاتے ہیں، مانگتے ہیں کرم ان کا صدا مانگ رہے ہیں، دن رات مدینے کی دعا مانگ رہے ہیں، اسرار کرم کے فقط ان پر ہی کھلے ہیں جو تیرے وسیلے سے دعا مانگ رہے ہیں، منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو۔
آ جاؤ گناہ گارو بے خوف چلے آؤ، سرکار کی رحمت تو ہے عام مدینے میں۔